حروف مقطعات. حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. یعنی حروف مقطعات جو ہوں گے ابھی جن کو میں نیچے لکھوں گا ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں. حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں, درمیان میں اور آخر میں نہیں آتے. صرف یہ کہاں پہ آتے ہیں؟ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں, اور وہ بھی کچھ صورتوں کے. جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم. میں پڑھ لکھ کے دکھاتا ہوں. پڑھا کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. نمبر 1 پہ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اور نمبر 2 حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے تھے نا الف با تا. حروف مقطعات کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الگ الگ. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ 3 حروف لکھے ہیں, ہم نے ان کو کس طرح, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف لام اور میم جیسے پڑھتے تھے, ان کو بھی سیم اسی طرح پڑھنا ہے. الف کو علیحدہ پڑھیں گے, لام کو علیحدہ پڑھیں گے اور میم کو علیحدہ پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بات جب حروف مقطعات پر مد آ جائے گی تو اس صورت میں اس کو لمبا بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, مد بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جب حروف مقطعات میں اخفاء یا پھر گننا ہوگا تو اس صورت میں گننا بھی کرنا ہے. مدات کی مقدار پوری کریں گے. مثال کے طور پہ جیسے جی اب دونوں پہ مد ہے تو کیا پڑھیں گے؟ الف لام. اب دیکھنے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے ہم نے تینوں کو الگ الگ پڑھنا ہے, الف کو علیحدہ, لام کو علیحدہ, میم کو علیحدہ. اور مدات کی مقدار پوری کرنی ہے, یعنی کہ الف لام میم. اور اخفاء و گننا کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں گننا ہوتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں گننا ہوتا ہے. اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ میم مشدد ہے تو اس میں پھر گننا بھی ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے, الف اور لام میم کو تینوں کو علیحدہ پڑھیں گے. نمبر 2 پہ ہم نے دیکھا کہ ان میں مدات بھی کرنی ہے. نمبر 3 پہ اخفاء و گننا بھی کریں گے. اب سب سے پہلے ہم اس کو علیحدہ پڑھیں گے الف, پھر آگے والے میں دیکھا مد ہو رہی ہے, مد کریں گے. لام, پھر اس سے آگے والے میں دیکھا گننا ہو رہا ہے تو گننا اس میں کس طرح ہوگا کہ میم پر ہم تھوڑا سا رکیں گے, ایک الف جتنا. الف لام لام, یہ جو میں رک رہا ہوں یہ گننا ہو رہا ہے. الف لام میم, میم پر بھی مد ہوگی اور لام پر بھی مد ہوگی اور میم پر گننا بھی ہوگا. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بتاتا چلوں کہ یہ گننا کیسے ہو رہا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا, یہ گننا کیسے ہو رہا ہے اور اس لام کو لمبا کیوں کرنا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. میں الف کو اس طرح لکھوں, اصل ان کی شکل لکھوں, یہ آ گیا ہمارے پاس الف. لام کی اصل شکل کیا ہے؟ لام زبر الف لا اور میم ساکن لام. میم کی اصل شکل کیا ہے؟ میم زیر یا میم اور میم ساکن میم. یہ میں ان کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیا. یہ آ گیا الف, یہ آ گیا لام اور یہ آ گئی میم. اب یہ جو مدات اور یہ جو 3 رگاں والی شکل ہے یہ کیسے آ گئی ہے؟
اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لام کی جب ہم نے اصل شکل لکھی تو یہاں پر ہو رہا تھا الف مدہ، الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد سکون پایا گیا. کل ہم نے مد کی 6 قسمیں پڑھی تھی، ان میں سے آخر میں 2 پڑھی، مد لازم اور مد لین لازم. مد لازم اور مد لین لازم پڑھی تھی. مد لازم کب ہوتی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف مدہ آ جائیں یا کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش آ جائے، ان 6 میں سے کوئی ایک بھی علامت آ جائے اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں پر کون سی مد ہوتی ہے؟ مد لازم. الف مد آ جائے، واو مد آ جائے، یا مد آ جائے، کھڑی زبر، کھڑی زبر، الٹی پیش، ان میں سے کوئی بھی آ جائے اس کے بعد یہ والی علامت آ جائے تو کون سی مد ہوتی ہے؟ مد لازم. اور اس کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 3 4 5 حرف جتنا، اس سے کم نہیں کھینچیں گے. پھر سنیں، حروف مدہ میں سے کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی علامت آ جائے اس کے بعد یہ والا، یہ جو علامت ہے جزم، یہ آ جائے کسی حرف پر تو وہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 یا پھر 5 حرف جتنا. کیا کرنا سم پہ کال کر لیں، کال کرتی ہے کسی نے آ رہی ہے کال آئے گی تو اٹھا لیں. حروف مدہ میں سے کوئی بھی آ جائے، کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی آ جائے، اس کے بعد یہ جزم آ جائے تو مد لازم ہوگی. 3 4 5 حرف. اب ہم دیکھیں لام کی میں نے اصل شکل لکھی، لام زبر الف لا اور میم ساکن. اب یہ دیکھیں گے کہ الف سے پہلے ہے زبر، تو الف سے پہلے جب زبر ہوگی وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. یعنی ان میں سے الف مدہ پایا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا میم کے اوپر ہے جزم، میم کے اوپر جزم بھی آ گئی تو کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پر؟ مد لازم. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 یا 5 حرف جتنا. لام، اس وجہ سے یہاں پر مد آ گئی. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو میم ساکن کے کچھ قواعد پڑھائے. یہ میم ساکن ہے نا، میم ساکن کے 3 قاعدے ہم نے پڑھے تھے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. کہ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے، یا میم ساکن کے بعد نہ ہی میم آئے نہ ہی با آئے، کوئی اور حرف آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے، ہا آ جائے، فا آ جائے، دال زال، کوئی بھی آ جائے. تو جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر گننا ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر گننا ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر گننا نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہے میم ساکن. تو میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ میم ساکن کا پہلے والا ادغام میں شفوی، یعنی اس میں گننا کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پر تھی 2 میم، تو عربی کا قاعدہ جب 2 میم 2 حروف ایک جیسی آ جائے تو ان میں ادغام کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 3 دندان والی شکل اس پر لگا دی جو اس بات پر دلالت کرے کہ میم یہاں پر 2 ہیں. یعنی جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے وہ اصل میں 2 ہوتے ہیں. جیسے اس کو کوئی پڑھے حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با 2 مرتبہ پڑھے ہیں، اصل میں یہ یوں ہے، یہ بھی حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، یہ بھی حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با. تو یہاں پر یہ 2 میم تھی تو ان کو اس طرح لکھ دیا، 3 دندان میں شکل لگا دی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے یہاں پر میم 2 ہے اور میم میں گننا کر کے پڑھیں گے. یعنی اس کو پڑھنا تھا الف لام. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میم ہے، میم کی جب اصل شکل دیکھی تو اس کے نیچے تھی زیر اور اس کے بعد تھا یا ساکن. یا ساکن سے پہلے زیر تھی تو جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی وہاں پر یا مدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے.
تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب حرف مدہ آ جائے اس کے بعد جزم آ جائے، یہاں مدہ آ رہا ہے اس کے بعد جزم ہے، تو یہاں پر بھی کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم. اس کو بھی کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 یا پھر 5 الف جتنا. تو یہاں پر بھی اب کیا کریں گے؟ مد لگا دیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ لام پر مد ہوگی 3 یا 4 5 الف جتنا لمبا کریں گے، میم پر گننا ہوگا، اور میم پر بھی مد ہوگی 3 یا 4 5 الف جتنا لمبا کریں گے. الف لام میم. اسی طرح دیکھیں اس طرح بھی قاف لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ علیحدہ، یہ ہے ہی ایک ہے تو اس کو سمپل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں مد کریں گے. مد اب کیسے ہو رہی ہے اس میں؟ اس کی بھی ہم جو اصل شکل ہے وہ لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. قاف زبر الف قا اور فا ساکن. تو ہم نے مد لازم کا کیا پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کے بعد جزم آ جائے تو کون سی مد ہوگی؟ مد لازم. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 5 الف جتنا. اور ہم نے یہ دیکھا یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے یہ چیز، تو اس کے بعد یہ جزم آ گئی یہ والی، تو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 یا 5 الف جتنا. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ 7 حروف ایسے تھے، خا صاد داد تا ظا غین قاف، جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو قاف انہی میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. قاف قاف. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حروف ہیں، الف لام میم را قا سین میم. اور یہاں پر میں نے بتایا اکفا، یہ والی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. اب اس کی شکل ہم نے اصل لکھی تو کیا ہو جائے گا؟ عین زبر یا عین نون ساکن عین. ٹھیک ہے، سین کی اصل شکل لکھی تو سین زیر یا سی اور نون ساکن، یہ ہو گیا سین. اور کاف کی اصل شکل لکھی تو قاف، جو بھی قاعدہ میں نے بتا دی ہے. اب ہم نے نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھے ہیں، اظہار اخفا ادغام اقلا. اس میں سے ہم نے پڑھا تھا اخفا کا قاعدہ. اخفا کا قاعدہ کیا تھا کہ جب نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد داد تا زا فا قاف کاف 15 حروف پڑھے تھے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد داد تا زا فا قاف اور کاف. یعنی یہ 15 حروف ہم نے پڑھے تھے. جب بھی نون ساکن آ جائے گا اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا. اخفا کا معنی کیا تھا؟ پوشیدہ کرنا، چھپانا. یعنی اس میں گننا ہوگا، ان 15 میں گننا ہوگا، آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. اب ہم نے پڑھا کہ جب حروف مقطعات آ جائیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. عین کو علیحدہ، سین کو علیحدہ، قاف کو علیحدہ. پھر اس کے بعد جو مدات کی مقدار ہے وہ بھی ان میں پوری کرنی ہے کہ عین میں کون سی مد ہے، سین میں کون سی ہے، قاف میں کون سی ہے، ان کو کتنا لمبا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اخفا اور گننا بھی کریں گے.
تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے اس نون ساکن میں. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھے حروف لین دو ہیں, واو اور یا. واولین اور یالین کب ہوتا ہے؟ جب دونوں سے پہلے زبر آ جائے. واولین واو ساکن ہو سے پہلے زبر واولین, یا ساکن ہو سے پہلے زبر یالین. اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو لمبا نہیں کرتے, لیکن جب ان کے بعد بھی یہ والی علامت آ جائے, یہ والی علامت آ جائے تو پھر ان کو بھی لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر دیکھا, یہاں پر یا مدہ تو نہیں نہ ہو رہا. یا مدہ تو تب ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یا ساکن تو ہے لیکن زیر نہیں ہے, یہاں پر تو یالین ہو رہا ہے. تو جب یالین کے بعد بھی یہ والی علامت آئے گی تو وہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لین لازم ہوگی. کیونکہ جب حروف لین کے بعد یہ والی جزم والا حرف آئے گا نا تو مد لین لازم. جب حروف مدہ کے بعد آئے گا, جیسے اس میں حروف مدہ میں جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے گا, جزم والا حرف آئے گا, تو اس میں کون سی مد ہوگی؟ مد لازم, یہ والی. اور اس کو بھی 3 4 5 الف جتنا کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہاں پر یا لین ہو رہا ہے, یا لین کے بعد سکون آ گیا یہ والی, تو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لین لازم. تو یہاں پر آئین پہ اب ہم مد لگا دیتے ہیں. آئین پر ہمیں پتہ چل گیا کہ مد کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں مد لین لازم ہو رہی ہے. یا لین کے بعد سکون اصلی ہے, یا لین کے بعد سکون اصلی ہے, اس لیے مد لین لازم ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئین میں نون ساکن تھا. نون ساکن کے ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آئے گا اس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے. نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھا سین. سین یہ دیکھیں تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے اور نون ساکن میں گننا کریں گے. اب ہم نے آئین میں مد کرنی ہے اور نون ساکن میں گننا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سین میں یا مدہ ہو رہا ہے, یہ یا مدہ ہو رہا ہے, اور یا مدہ کے بعد یہ والی علامت پھر آ گئی, تو سین میں بھی کیا ہو رہی ہے؟ مد ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے قاف میں دیکھا, قاف میں الف مدہ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا الف مدہ ہمارے پاس. اس کے بعد پھر یہ والی علامت, تو یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد ہے. یہاں پر بھی اگر حروف لین ہوتے تو یہاں پہ بھی مد لین لازم ہو رہی تھی. جب حروف مدہ کے بعد یہ آئے تو مد لازم, جب حروف لین کے بعد آئے تو مد لین لازم. تو اب ہم قاف پر بھی مد لگا دیتے ہیں. اب ہم نے آئین سین قاف تینوں کو 3 3 الف جتنا ضرور کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ایک نئی بات جو یہاں پر پتہ چلی کہ آئین میں جو نون آئے گا نا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکفا کرنا ہے. اسی طرح جو سین میں یہ جو سین کی اصل شکل ہے اس میں بھی نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد قاف ہے, یہ قاف آ گیا, اس میں بھی اکفا ہو رہا ہے. یعنی دونوں جو نون ساکن ہے یہاں ہمارے پاس, ان دونوں میں اکفا ہوگا, گننا کر کے پڑھیں گے. اب اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو 3 الف اتنا کھینچنا ہے, پھر اس میں گننا کرنا ہے, پھر سین کو 3 الف اتنا کھینچنا ہے, پھر سین میں گننا کرنا ہے, پھر قاف کو 3 الف اتنا کھینچنا ہے. اب سنیں, عین قاف, ہلکی سی اس میں کشیدہ وہاں سے گننا کرنا ہے. عین سین قاف. کچھ لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں عین سین قاف, اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں عین سین قاف, لیکن وہ جو گننا اکفا ہے وہ نہیں کرتے. تو اب آپ نے اس کا قاعدہ پڑھ لیا ہے تو اس میں احتیاط سے پڑھنا. اسی طرح ایک لفظ ہے اب یہ لفظ ہے ہمارے پاس کاف. سب سے پہلے ہم نے کاف کو دیکھا, اس کے بعد ہم نے ہا کو دیکھا, اس کے بعد یا کو دیکھا, اس کے بعد عین, اس کے بعد صاد. سب سے پہلے پڑھتے ہیں کاف کے بارے میں.
اب ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ کاف میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ پایا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جزم بھی آ گئی، جزم بھی آ گئی. کون سی مد ہوئی؟ مد لازم. کتنا کھینچیں گے؟ 3 4 یا 5 الف جتنا. کاف پہ مد لگا دیتے ہیں، کاف. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہا پر الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ والی علامت نہیں پائی جا رہی، لہذا ہا پر الف، ہا پر جو ہے مد لازم نہیں ہوگی. ہا پر پھر کیا لگا دیں گے؟ کھڑی زبر. اس کے بعد پڑھتے ہیں یا کے بارے میں. یا پر ہم نے دیکھا یا کی اصل شکل کی تو الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد زبر ہے، جزم نہیں ہے، تو لہذا یا پر بھی مد نہیں ہوگی. یہاں پر بھی مد لازم یا مد لی لازم نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا عین. تو عین کے بارے میں ابھی میں نے بتایا یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور اس کے بعد یہ جزم پائی گی. تو کون سی مد ہو رہی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کے بعد جزم. یا ساکن سے پہلے زبر اور جزم ہو تو کون سی مد ہوتی ہے؟ مد لین لازم. اسے بھی 3 4 یا 5 الف جتنا لمبا کریں گے. عین، لہذا اس پر بھی ہم مد لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عین میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا. تو نون ساکن کے بعد جب صاد آ جائے گا وہاں پر بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ اکفا کا. اکفا کا معنی کیا تھا؟ چھپانا، گننا کر کے پڑھنا، آواز کو ہائٹ کر کے چھپا کر پھر گننا کرنا ہے. تو عین میں ہمیں پتہ چلا کہ مد لین لازم بھی ہو رہی ہے، اور عین میں نون ساکن جو ہے اس میں ہم نے اکفا بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے صاد کو دیکھا تو صاد میں الف مدہ اور الف پہلے زبر الف مدہ. اس کے بعد جو دال ہے اس پہ جزم پائی گئی ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگی. اب ہمیں پتہ چلا کاف پر مد لازم، ہا اور یا پر مد لازم نہیں ہو رہی. اس کو ایک ایک الف اتنا لمبا کرنا ہے. عین میں مد لین لازم اور اس میں اکفا بھی ہوگا، اور صاد میں مد لازم. اس کو 3 4 5 اتنا لمبا کریں گے. اب سنیے ذرا، میں کاف کو لمبا کروں گا، ہا اور یا کو بھی لمبا کروں گا، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کھڑی حرکات بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک الف جتنی ہوں گی. اور عین میں بھی لمبا کروں گا، مد کروں گا، اور عین میں اکفا کروں گا، اور صاد میں بھی مد کروں گا. کاف ہا یا عین صاد. پھر سنیں، کاف ہا یا عین صاد.